بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 165 ہے اور اس میں ہم خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان لي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم دین فقضانی وزادنی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میرا کچھ قرض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کر دیا، وزادنی، اور مجھے کچھ اور بھی دیا، اضافہ کر کے دیا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابراہیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ما مسست بیدی خزا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفی روایت ما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادا رکبتیہ بین جلیس لہو قط۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم کسی خز اور ریشم کے لباس کو اپنے ہاتھوں سے کبھی نہیں چھوا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہم مجلسوں کے سامنے، اپنے ہم مجلس کے سامنے کبھی پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابراہیم عن ابیہ عن مسروق انہ سأل عائشة عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت اما تقرأ القرآن۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا میں نے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن مسلم عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجيب دعوت المملوک ويعود المریض ويركب الحمار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت کو بھی قبول فرما لیتے، ويعود المریض، اور مریض کی عیادت کرتے، وَيَرْكُبُ الْحِمَارَ، اور گدے ایک پر سواری کر لیتے تھے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَيْثُ أَتَى الصَّلَاةَ فِي مَرَضِهِ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، گویا میں اب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی سفیدی کو دیکھ رہی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں نماز کے لیے گئے تھے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما مرض المرض الذي قبض فيه استحل ان يكون في بيتي فاحللن له۔ قالت فلما سمعت ذلك قمت مسرعة فكنست بيتي وليس لي خادم وفرشت له فراشا حشو مرفقته الازخر فأتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يهادى بين رجلين حتى وضع علی فراشی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میرے گھر میں رہنے کی اجازت طلب فرمائی، ان یکون فی بیتی فاحللن له، ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو جلدی سے کھڑی ہوئی اور گھر کی جھاڑو پونچھا کیا۔ وَلَيْسَ لِي خَادِمٌ، میرے پاس کوئی خادم نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازخر گھاس سے نرم کر کے ایک گدا بچھا دیا۔ فوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو ہے لایا گیا دو آدمیوں کے سہارے سے، یحادہ بین رجلین، کہ آپ سہارا لیے ہوئے تھے، اس طرح تشریف لائے کہ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے تھے، حتی وضع علی فراشی، یہاں تک کہ میرے بستر پر لٹا دیا گیا، وفرشت له فراشا حشو مرفقته الازخر، ازخر کے جو گھاس ہے اس سے نرم گدا بچھایا جس کے تکیے کونی کے نیچے آتے۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور اسی طرح جو عمدہ کمالات ہیں ان میں سے چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے کمالات کا ایک سمندر ہے، اس میں سے چند چیزوں کا ذکر ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق ہے، اس پر مختلف زبانوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو شمار کرنا ہی آسان کام نہیں ہے۔ ہر خطے میں، دنیا کے ہر کونے میں، ہر زبان میں اور ہر رسم الخط میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کمالات اور عادات جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے کتب کے اندر، کتابوں کے اندر، ان کی ہی تعداد جو ہے وہ بے شمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جو کمالات ہیں، ان کا شمار کرنا، ان کا احاطہ کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ اس موقع پر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جملہ ہے کہ کان خلقہ القرآن، یہ عربی زبان میں اور اسی طرح فارسی میں جو جملہ کہا گیا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ان جملوں سے وسیع کوئی جملہ نہیں ہو سکتا، کوئی جملہ نہیں مل سکتا کہ آپ غور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کتنے عمدہ ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل مذکور ہے حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اور پھر ان کو قرض واپس بھی کیا اور زیادہ بھی دیا، تو آپ غور کیجئے قرض کی ادائیگی کے وقت اس سے بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے کہ غیر رسمی اور غیر متوقع طور پر قرض کی ادائیگی بھی کر دی، رقم بھی واپس لوٹا دی اور اس احسان کا بدلہ بھی اتار دیا، ساتھ میں زیادہ عطا کر کے، زیادہ دے کر کے اس احسان کا بدلہ بھی عطا کر دیا۔ اب یہاں پر یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ جو زیادہ دیا ہے تو یہ سود کی مد میں ہے، تو یہ سود کی مد میں نہیں ہے، سود اس کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جب انہوں نے دیا تھا قرض تو انہوں نے شرط نہیں لگائی تھی زیادہ دینے کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تبرعاً ان کو دیا تھا، تو لہٰذا یہ احسان کا بدلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان شناسی کی یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس احسان کو جو ہے وہ بھی اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ عمدہ برتاؤ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بھی بہت مضبوط تھا، یعنی جب مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوئے تو دو آدمیوں کے سہارے کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد پہنچ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی۔ تو یہ پروردگار کے ساتھ جو ہے وہ ایک مضبوط تعلق کی دلیل ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق تھا، تو اسی طرح جو ہے وہ اپنے رب کی مخلوق کے ساتھ بھی عمدہ برتاؤ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معمولی سے معمولی بیماری میں بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے، غلاموں کے حقوق کا تحفظ فرمایا، اگر کسی نے دعوت کی تو اس کی دعوت کو جو ہے وہ قبول فرمایا۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی اور عمدہ عادات اور کمالات کی نشانی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا مرض الوفات میں، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنے ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے جو ہے وہ چل سکتے تھے، تو 2 آدمیوں کے سہارے سے چل کر مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر نماز ادا فرماتے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، جب رحلت کا وقت تھا، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو آخری الفاظ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اپنی امت کے لیے آخری الفاظ ادا فرمائے، وہ یہی تھے کہ نماز کی ادائیگی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، ان دونوں چیزوں کی تلقین فرمائی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس پر ہمیں جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے، مخلوق کے پیچھے پڑ کر خالق سے جو ہے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے، خالق کی طرف متوجہ ہو کر مخلوق کے حقوق نے جو ہے وہ ان سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی مضبوط تعلق اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی عمدہ اور مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، یہ سوال نمبر 1 ہے، اور دوسرا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت کے وقت امت کو کیا وصیت فرمائی۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔